الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا العهد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا سيدي یا خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ اعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین بحمد اللہ تعالی آج 13 اگست 2021 4 محرم الحرام 1443 سن ہجری جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل
میری اور آپ احباب کی حاضریاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے فہم سے آشنا فرمائے، اور تا دم آخر بلکہ بعد از وصال بھی اللہ تعالی جل کریم ان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم موقع کی مناسبت سے جس موضوع پر لب کشائی کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے، وہ موضوع ہے جشن آزادی اور ہماری ذمہ داری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت حق بیان و سماعت کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کے فضل و توفیق سے کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ 14 اگست 2021 ہے، اور یہ دن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کے حصول کا دن ہے، اور جب یہ دن ہماری زندگی میں لوٹ کر آتا ہے تو ہمیں ایک عظیم عہد کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک عظیم نظریے کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت جل شانہ کے جہاں ہمارے اوپر کروڑوں احسانات ہیں، وہاں ایک احسان اللہ تعالی نے ہمارے اوپر 14 اگست 1947 میں فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور یہ اصول قرآن بھی ہے اور اصول احادیث بھی ہیں کہ جب کسی انسان کو اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو وہ اس نعمت پر رب ذوالجلال جل شانہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی رب ذوالجلال جب کسی انسان کو نعمت دیتا ہے تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرے۔ تو جب پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس نعمت کے حصول پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن وہ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ہم نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیا یہود اور بد مذہب لوگوں کے کلچر کے مطابق چل کے پھر شکر ادا کرنا ہے، یا کہ اسلام اور پاکستان کے قوانین کا احترام کر کے ہم نے جشن آزادی کو منانا ہے؟ آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کی زبوں حالی ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح بد مذہب لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں، ان کو دیکھ کر سیم اسی طرح بلکہ ان سے بڑھ کے شاید بد مذہب بھی اتنے بے حیا یا واہیات طریقے سے اپنے ایام مخصوصہ کو نہ مناتے ہوں،
جتنی واحیاتی کے ساتھ پاکستان کی عوام اس دن کو منانے کی طرف چل پڑی ہے۔ اب یہ سب لوگوں کی بات نہیں، بلکہ اگر یہ کہیں تو کثیر لوگ اللہ رب العزت جل شانہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور آج یہ جو 14 اگست کا مبارک دن ہے، اس دن کی عزت و قدر بھی شرعی اور قانونی تقاضوں کے مطابق پوری کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کا جشن آزادی منانے کا انداز ہی بڑا بھیانک ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جشن آزادی یہ فحاشی اور یعنی کو عام کر کے منائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جشن آزادی لو لاب میں مشغول ہو کے منائی جائے گی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جشن آزادی اپنے منہ پر پینٹ بنا کے اپنا حلیہ بگاڑ کر منائی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور وہ کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے سلنسر نکال کے ملک پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ون ویلنگ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جشن آزادی اس کیفیت پر منانی ہے۔ کچھ لوگ دنگا فساد، گانا بجانا، ڈھول دمال، باجے طبلے، یہ جتنی بھی خرافات شیطانیاں ہیں ان کے اندر مشغول ہو کر جشن آزادی مناتے ہیں، جبکہ آج کے درس پاک میں ہم نے جہاں ایسے لوگوں کو میسج دینا ہے، وہاں ہم نے ایسی چیزوں کی نحوستوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اگر جشن آزادی قرآن و سنہ کے مکمل طور پہ ضابطے کے تحت منائی جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر رب کا فضل اور کرم نازل ہوگا، اور اگر جشن آزادی شیطانی خرافات میں مشغول ہو کے منائی جائے تو ایسی صورت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے گا۔ میرے بھائیوں، پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا۔ بالکل یہ خام خیالی ہے۔ 1857 سے لے کے ہمارے بزرگوں نے شب و روز محنت کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کالے پانیوں کی سزائیں برداشت کی، طرح طرح کے ظلم و بربریت برداشت کیے، اور تو اور رہا ہمارے اکابرین کو پاکستان بنانے کی وجہ سے اور یہ منشور پیش کرنے کی وجہ سے بد مذہب لوگوں کی طرف سے توپوں کے آگے باندھ کے گولے چلائے گئے، اور کئی ایسے بزرگ تھے جن کو درختوں کے اوپر پھانسیاں دی گئی، کئی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بچے ایسے تھے کہ جن کو سر عام قتل کیا گیا، اور معاذ اللہ اور تو اور رہا یہ پاکستان کی طرف اگر ہم نظر کریں اور اس کی تاریخ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے عیاں ہوگی کہ پاکستان جو بنانے والے ہیں ایک نظر کبھی ان کی طرف بھی کیا کرو اور ان کو بھی دیکھا کرو کہ کئی مائیں ایسی تھی جن کے سینوں کے اوپر ان کے بچوں کو رکھ کے ذبح کیا گیا، کئی بزرگوں نے اپنے بھائی کھوئے، کئی دوستوں نے اپنے دوست کھوئے، کئی بچوں نے اپنے والدین کھوئے، کئی والدین نے اپنے بچے کھوئے، کئی مساجد نے اپنے امام کھوئے، اور کئی مدارس نے اپنے مدرس کھوئے، کئی خانقاہوں نے اپنے بزرگ کھوئے، اور ایک نہیں کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور ان کے اوپر ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے گئے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطہ پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں گاڑیوں کے سلنسر نکالنے والوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں
मुंह पर पेंट बनाने वालों से, और मैं पूछना चाहता हूं बाजे बजाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं दंगा फसाद, फहाशी, उरियानी, बेहयाई और गाने बजाने के साथ जश्न आजादी मनाने वालों से कि जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर किसी दिन तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ हो, किसी दिन तुम्हारी मां का इंतकाल हुआ हो, किसी दिन तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हुआ हो, किसी दिन तुम्हारे दोस्त का इंतकाल हुआ हो, तो क्या तुम उस दिन उनके घर मुंह पे पेंट करके जाते हो? जब वो साल के बाद दिन लौट के आए तो क्या उस दिन बाजे लेकर, ढोल लेकर, धमाल डालते हुए, गाने गाते हुए और इस तरह की खराफात शैतानिया को अपनाते हुए क्या तुम उनके घरों में जाते हो? तो आगे से जवाब नफी की सूरत में मिलेगा कि ऐसा कोई भी साहिबे अक्ल इंसान नहीं कर सकता कि किसी दिन उसका बाप फौत हुआ हो, किसी दिन उसकी माँ फौत हुई हो, किसी दिन उसका भाई फौत हुआ हो, और फिर जिंदगी में जब वो दिन लौट के आए तो वो मुंह पे पेंट करके डांस करता रहे, वो भंगड़े डालता रहे, वो बाजे बजाए, वो ढोल के ऊपर धमाल डाले, वो तरह तरह की खराफात शैतानिया को अपनाए। बल्कि जवाब मिलेगा कि नहीं, उस दिन वो बंदा बिल्कुल मौसूमाना चेहरा बना के कुरान पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, तस्बीहात पढ़ेगा और ये सारा अमल करके अपने अज़्ज़ो क़ारिब के लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। अगर किसी का एक किसी दिन फौत हो तो बंदा इस तरह की खराफात नहीं करता। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस वतन के लिए और वतन के हुसूल के लिए एक नहीं 18 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हों, क्या उनको खिराज तहसीन पेश करने का ये तरीका है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? जश्न आजादी मनाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, पाकिस्तान का परचम अपने घरों पे, अपनी शाहराहों पे बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करो और पाकिस्तान के नजरिए को अवामुन नास में उजागर करो। पाकिस्तान की तारीख अपने बच्चों के सामने दोहराओ, पाकिस्तान की तारीख अपने जवानों के सामने दोहराओ। ये कोई हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे कि एक दिन हमने स्कूल में प्रोग्राम किया और पाकिस्तान का जश्न मना लिया, एक दिन हमने जनाब परेड कर ली और पाकिस्तान का जश्न मना लिया, एक दिन अपने इदारों में हमने जनाबे वाला वो जो है वो लोगों को बुला के एक महफिल का इनकाद कर लिया तो पाकिस्तान का हक अदा कर दिया। बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिल से पाकिस्तान से प्यार करते हो तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत साल के बाद नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत महीनों के बाद नहीं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत घंटों के बाद नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत हफ्तों के बाद नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा अपने मुल्क की मोहब्बत के अंदर गुजरना चाहिए। हमारी जिंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान बनाने वालों की याद में गुजरना चाहिए। हमारी जिंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान बनाने वालों को दुआएं देते हुए गुजरना चाहिए, ना कि हम ढोल धमाल, फिस्क व फजूर, फसादात, गाने बजाने और बाजों जैसी खराफात को पकड़ के अपने मुंह पे पेंट करके गाड़ियों के सलेंसर निकाल के गलियों में घूमे। ये सारी खिराफात शैतानिया है और शरीयत इस्लामिया भी इनसे मना कर दिया और कानूनी जुर्म भी है, कानूनी। लेकिन देखो हमारे कानून ता कितने बेबस हैं। लगवाने पे आए तो लोगों को वैक्सीन लगवा के छोड़ें, लगवाने पे आए तो लोगों को मास्क लगा के छोड़ें, लगवाने पे आए तो लोगों को पोलियो के टीके लगवा के छोड़ें। अगर पैरा लगाने पे आए तो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कारोबार बंद करवा के छोड़ें, और अगर नहीं पाबंदी लगाते तो सलेंसर निकालने वालों पे कोई पाबंदी नहीं है। कानूनी जुर्म है।
گاڑی کا سلنسر نکالنا جہاں قانونی جرم ہے وہاں شرعی جرم بھی ہے، منہ پہ پینٹ بنانا جہاں یہ قانونی جرم ہے وہاں شرعی جرم بھی ہے، اپنی حالت کو بگاڑنا اور گانا بجانا ہلا گلا دنگا فساد عام کرنا جہاں یہ قانونی جرم ہے وہاں شرعی جرم بھی ہے۔ تو جو لوگ اس دن جشن آزادی اس کیفیت پر مناتے ہیں وہ لوگ یقیناً اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اور جو ذمہ دار اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائد ہو کے ایسے لوگوں کو لگام نہیں ڈالتے وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ کامیابی رب نے ان کے لیے رکھی ہے کہ جس دن پاکستان بننے والا دن آتا ہے تو امت مسلمہ گانے اور بجانے کے ساتھ وہ دن نہیں گزارتی بلکہ امت مسلمہ اللہ کے دربار میں سجدہ شکر کر کے اس دن کو گزارتی ہے۔ ٹی وی پہ شو کر لیا، پاکستان ملنے کا شکر ادا کر دیا، کیوں جی؟ ایک شو ہو گیا بس ٹھیک ہے جی پاکستان بن گیا، اور لوگوں کو بتاؤ پاکستان بنا کیسے؟ یہ کبھی بھی باجے نہیں بجائیں گے۔ لوگوں کو بتاؤ پاکستان بنانے میں کتنی ماؤں نے اپنے جوان دیے، کتنی ماؤں نے اپنے معصوم دیے، کتنے بھائیوں نے اپنی بہنوں کی قربانیاں پیش کی، اور کتنے بزرگوں نے اپنی بزرگیاں داؤ پہ لگائی، اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے کال کوٹری کی سزائیں برداشت کی، اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم پاکستان بنانے کا فتویٰ دیتے ہو؟ جب وہ فتویٰ دیتے تو ان کو توپوں کے آگے رکھ کے توپوں کو چلا دیا جاتا تھا۔ وہ اپنی جان تو دے دیتے تھے لیکن نعرہ ان کی زبان پہ پاکستان زندہ باد کا ہی ہوتا تھا۔ آج جناب ڈر ڈر کر کے دو اس گلی میں گھوم رہے ہیں، چار اس گلی میں گھوم رہے ہیں، کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے، کوئی روڈوں کے اوپر سڑکیں بلاک کر کے فحاشی عریانی اپنا رہا ہے، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بھی فحاشی عریانی میوزک کے ساتھ گانا بجانا ہو رہا ہے۔ میں اس پر آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کو بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ کس زمرے میں جا رہے ہیں جو گانے بجانے، دنگا فساد، ڈھول دھمال اور یہ پاں والے جو باجے نکلے ہوئے ہیں۔ جس بندے نے پاکستان کے اندر 14 اگست کو اپنے بچوں کو باجا نہیں لا کے دیا وہ سمجھتا کہ شاید اس نے جشن آزادی نہیں منائی۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے۔ جہاں تم نے باجا اپنے بچے کو لا کے دینا ہے وہاں اپنے علاقے کے اندر ایک درخت لگا دو۔ باجا مہنگا اور درخت سستا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ یہ باجے سے جب تم پاں کرو گے تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، اور وہ درخت جب پروان چڑھے گا تو وہ تمہیں بھی سایہ دے گا، آکسیجن بھی دے گا، اور جب وہ تسبیح کرے گا تو رب ذوالجلال اس کا اجر بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم ارشاد فرمائے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ المائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 90 سورت نمبر 5 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے کام شیطان کے اعمال کی گندگی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کے اعمال کی، سارے بولیں شیطان کے اعمال کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا تم اس سے بچو، تم اس سے، باجے سے بولو نا، بچنا ہے، بولو یا نہ بولو بچنا ہے۔ باجے سے اپنی اولادوں کو بچاؤ، ڈھول سے بچو، دھمال سے بچو، گانے سے بچو، فحاشی عریانی سے بچو۔ اللہ فرماتا ہے جب تم یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو گے لعلکم تفلحون، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔
ان چیزوں میں پڑو گے تو نقصان ہے. یہ شیطان کی گندگی ہے, شیطان کے کاموں کی گندگی ہے. اور آگے ایک اور آیت میں قرآن سے پیش کر دوں, اور یہ بھی آپ کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگی. یہ تو گانا بجانا اور دنگا فساد ہے نا. اگر کوئی آج کے دن, یعنی جس دن اللہ کوئی نعمت عطا کرے, اس نعمت کے دن اگر کوئی بندہ لو لاب والی بات کرے یا عام روٹین میں فحشی اور یعنی والی بات اپنی زبان سے نکالے, صرف اپنی زبان سے لغو کلام کرے, بےہودہ بات کرے, اللہ کے دربار میں تو یہ بھی نامقبول ہے. قرآن سنیں, سورہ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 6, آیت نمبر 6 اور سورہ نمبر 31, سورہ لقمان 21واں پارہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَغْوَ الْحَدِيثِ. فرمایا جو بےہودہ کلام خریدتے ہیں, یعنی اپنی زبانوں پہ بےہودہ کلام لاتے ہیں, وہ گانا بجانا ہو, وہ دنگا فساد ہو, وہ مزامیر شیاطینی ہو, جو بھی اس طرح کے کام ہے, فرمایا کس لیے کرتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم, تاکہ وہ بھٹک جائیں اللہ کے راستے سے, یا بھٹکا دیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر, جن کے پاس علم نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور مذاق اڑائیں ایسی کیفیات پر. اولئک لہم عذاب مہین, فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا ہے؟ ذلیل کرنے والا عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. اور آج ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر گناہ سمجھتے ہوں تو اولادوں کو باجے لا کے دیں, اگر گناہ سمجھتے ہوں تو پاکستان کے جھنڈے کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں, اگر گناہ سمجھتے ہوں تو یہ نالیوں کے اندر جھنڈے کو پھینکا جائے. یہ پرچم سر بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سر بلند رہے گا. یہ عظیم قوموں کا شعار ہے, اور جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے شعار کو کبھی بھی سرنگو ہونے نہیں دیتی. یہ ہمارے بازاروں میں, ہماری گلیوں میں, ہمارے گھروں پہ, ہمارے کارخانوں میں, ہمارے قرب و جوار میں, ہمارے محلوں میں, جہاں بھی جگہ ہوگی وہاں یہ بلندی کے اوپر لہرا تو سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو نالیوں کے اندر گرا کے اس کی توہین نہیں کر سکتے. ہم اس کو گلیوں میں پھینک کے اس کی توہین نہیں کر سکتے, اور نہ کرنی ہے. اور تو اور رہا کہ جس دن اللہ نے ہمیں یہ عظیم خطہ عطا کیا, ہمارا یہ کام ہے کہ اس دن اللہ کے دربار میں سجدہ کریں. کیا کریں؟ قرآن پڑھیں, درود پاک پڑھیں, نہ کہ باجے بجائیں, نہ کہ منہ پہ پیٹ بنائیں, نہ کہ گاڑیوں کے سلنسر نکالیں, نہ کھانے بجانے کی شراب کی محافل کریں. آؤ سنو اس بات پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں. مسند البزار میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 62 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. فرمایا دو آوازیں, دو, سارے بولو, دو آوازیں یہ لعنت کی مستحق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دو آوازیں ایسی ہیں جن آوازوں پر انسان دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور آخرت میں بھی رب کی رحمت سے دور ہوگا. نہ خواہ اپنی قبروں کو خراب کرو, نہ خواہ اپنے اعمال برباد کرو, نہ خواہ اپنے بچوں کو شیطان کا چیلا بناؤ. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دو آوازیں یہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے. یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا مضمار عند النعمہ, اللہ کسی دن بندے کو نعمت دے اور وہ اس دن ڈھول دمال باجے گانے فحاشی گریانی دنگا فساد لو لاب کرنا شروع کر دے. شیطانی آلات اور شیطانی آزار پکڑ لے اور پھر ان اوزار کے ساتھ جو ہے فحاشی گریانی کو اپنا لے. تو فرمایا نعمت کے حصول پر اگر کوئی مزامیر کو اپنائے گا, گانا بجانا, طبلہ سرنگی یا گاڑی کی آواز نکالے گا,
تو یہ آواز اس کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے، آخرت میں بھی بربادی کا سبب ہے۔ دوسری آواز وَرِنَّةٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ، فرمایا اور دوسری آواز کہ اگر کسی کو مصیبت پہنچے اور وہ نوحہ کرنا شروع کر دے، چیخو پکار شروع کر دے، واویلا شروع کر دے، ہائے وائے شروع کر دے، بلکہ جو ہائے وائے کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہیں۔ کامیابی اللہ ان کو دیتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو اللہ کے دربار میں سجدہ شکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت میں آ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اس کے اوپر صبر کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے کامیابی ہے یہ۔ لیکن یہ دو آوازیں، نوحہ کرنا اور گانے بجانے نعمت کے اصول پر، مصیبت پر نوحہ، ماتھا پیٹنا، چہرہ پیٹنا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اپنے گریبان کو چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلیت والی باتیں نکالنا، یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیں، تفسیر القرطبی کے اندر، تفسیر القرطبی کے اندر اسی لغو الحدیث جو قرآن میں ہے جس پر دردناک عذاب ہے، اس کی تشریح میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل يرفع صوته بالغناء، فرمایا جب کوئی بندہ گانے کی آواز کو بلند کرتا ہے اپنی زبان سے، یا کیسٹ لگا کے، یا سی ڈی لگا کے، یا ڈیک لگا کے گانے کی آواز کو بلند کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فرما الا بعث اللہ علیہ شیطانین، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دونوں کندھوں پہ دو شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ اس بندے کے کندھوں پہ جو گانے کی آواز نکالتا ہے، جو گانے کی آواز سنتا ہے، اس کے کندھوں پر دو شیطان آ جاتے ہیں اور اس کو تھپکی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جس طرح میں ذلیل تھا تو بھی ذلیل ہو گیا، جس طرح میں مردود تھا تو بھی مردود ہو گیا۔ اللہ نے تجھے گانے سننے کے لیے پیدا تو نہیں کیا تھا، اگر تو میرے نقش قدم پہ چلا ہے تو تجھے مبارک ہو، تو بھی شیطان ہو گیا۔ اب آؤ دیکھو، اگر گانے کی آواز نکلے تو کندھوں پہ شیطان آ جاتے ہیں، اگر قرآن کی آواز نکلے تو زمین سے آسمان تک فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب کون سی آواز اچھی ہے؟ گانے کی آواز اچھی ہے یا قرآن کی آواز اچھی ہے؟ بولے نا، قرآن کی آواز اچھی ہے یا گانے کی آواز اچھی ہے؟ نعت کی آواز اچھی ہے یا یہ گانے، یہ ٹیبلو، یہ شو، یہ ٹی وی کے اوپر میوزک اور دیگر جی پاکستان پہ شو ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ شو کرنے کا دن نہیں ہے، یہ نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ یہ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے اسلاف کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ ان کی قربانیوں کو قوم کے سامنے رکھنے کا دن ہے۔ اور سنیں میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا سرکار مزامیر لانے کے لیے آئے تھے یا مزامیر توڑنے کے لیے آئے تھے؟ کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطانی خرافات تبلے؟ اب دیکھو نا، ایک طرف یزید اور اس کے حواری کربلا میں چند روز کی کامیابی پہ انہوں نے خوشی کس طرح کی؟ ڈھول بجائے گئے، تبلے بجائے گئے، سرنگیاں بجائی گئی، بانسریاں بجائی گئی، گانے بولے گئے اور جشن منایا گیا۔ لیکن قربان جاؤں، ایک طرف میرے مصطفیٰ کو جب اللہ نے مکے کے اندر فتح عطا کی، اور فتح مکہ والا دن جب سرکار کو رب ذوالجلال نے بیت اللہ کے اندر داخل کیا تو میرے محبوب نے نہ ڈھول بجوایا ہے، نہ تبلے بجائے ہیں، نہ سرنگی بجائی ہے، نہ کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، بلکہ جب یزید جیسا ملعون زاری یہ چند روز کی نعمت لیتا ہے تو وہ ڈھول بجاتا ہے، تبلے بجاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر وہ باجے بجاتا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کے غلام طبلوں سے خوشی، باجوں سے خوشی، یزید
बाजों से खुशी करते हैं, यजीद तबलों से खुशी करते हैं, यजीद ये सलंसर वगैरह निकाल के बेहूदगी के साथ गाने बजाने में खुशी करते हैं। लेकिन जो हुसैनी हैं वो गाने बजाने से नहीं बल्कि वो शहीद होके नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान पढ़ के खुशी महसूस करते हैं। समझ गए कि नहीं? हुसैनी बने, यजीदी ना बने। सरकार फरमाते बोइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, फरमाया मुझे ये तबले सुरंगियां तोड़ने के लिए भेजा गया। और दूसरे नंबर पे फरमाया तफसीर अल कुर्तबी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 50 मक्तबा अत-तुजारिया, उसके अंदर ये बात मौजूद है। सरकार फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु बिहदमिल मज़ामीरी व तबली, फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे ढोल और बाजे तोड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। क्या किया है? अब सुने, अगर कोई बंदा गाना बजाना, फाशी और यानी या बाजा अपनी जिंदगी में लाहिक करता है तो फिर उसको क्या गुनाह मिलता है? अगर चंद मिनट उसने गाना बजाना या फाशी और यानी की मजलिस की, और वो कितना बुरा अल्लाह के दरबार में और उसके रसूल के दरबार में हुआ। इस पर भी मैं एक हदीस आपके सामने रख दूं जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 240 कदीमी कुतुब खाने की जो किताब है उसके अंदर सफ़ा नंबर 240 पे यह हदीस मुबारक मौजूद है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन यमतली जौफुर रजुल क़ैहन, फरमाया बंदे का सारा बदन पीप से भर जाए। बंदे का, बोले सारा बदन पीप से भर जाए, सारा बदन पेट पीप से भर जाए। खैरुल लहू मिन अन यमतली शेरा, के बंदा जो है वो उसके बदन में कोई बेहुदा शेर उतरे, अपनी जुबान पे कोई गंदा शेर लाए या कोई गाना लाए, इससे बेहतर है कि सारा पेट पीप से भर जाए। अब पेट पीप से भरना कितनी बड़ी अजियत है। फरमाया इससे भी बड़ी कोई अजियत है और इससे भी बड़ी कोई नफरत की चीज है तो वो गाना है कि बंदे का पेट अगर पीप से भर जाए तो वो इतना नफरत का हामिल नहीं है जितना नफरत का हामिल अपनी जुबान पे गाना लाने वाला है। अपनी जुबान पे तो आजकल तो जनाब 14 अगस्त पे गानों की महफिलें होती हैं, क्यों जी? हाँ जी, जश्न आज़ादी हो रही है जी, जश्न मना रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है जी, चंद लम्हों के लिए हल्ला गुल्ला करना है। मैंने कहा खबीस कुछ शर्म कर, हया कर। ये पाकिस्तान हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं मिला, ये पाकिस्तान अल्लाह के दरबार में सजदा करने के लिए बनाया गया। समझ गए कि नहीं? अब सुने, गाने से लज्जत पाने वाले, गाने की महफिल में बैठने वाले और गाने वाले, ये अल्लाह के दरबार में कितने कभी और कितने खबीस हैं। इनके बारे में मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मिरकातुल मफाती शरा मिशकातुल मसाबी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 290 पे है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिमाउल मलाही मासिया, फरमाया गाना सुनना ये अल्लाह की नाफरमानी है। गाना सुनना क्या है? बोलो अल्लाह की, सारे बोलो अल्लाह की। अब तो मोबाइल पे भी गाना ना हो तो मोबाइल नहीं लेते, पूरी पूरी फिल्में मोबाइलों में करवा के सारी सारी रात जागते हैं, लेकिन सुबह फजर के वक्त आराम से पीठ ऊपर करके सोए रहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ जो है उसको फतह कर लिया, बहुत बड़ा महाद हमने जो है उसके ऊपर फतह हासिल कर ली। खुदारा कुछ ख्याल करें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया इस्तिमाउल मलाही मासिया, फरमाया गाना सुनना ये गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। वल जुलूसु अलैहा फिस्कुल, और गाने की मजलिस में बैठना ये फिस्क है। ये क्या है? फिस्क है, शैतान का गंध है। और तीसरे नंबर पे क्या फरमाया? वतलज़्ज़ुज़ु बिहा मिनल कुफ्री, और अगर किसी ने गाने से लज्जत महसूस की कि मैंने तो गाना इसलिए सुना था जी, बोर हो रहा था घर बैठे, मैंने कहा चलो गाना सुन लो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने लज्जत के लिए गाना सुना और अपने आप को गाने के साथ लज्जत दी, उस बंदे ने कुफ्र किया है।
اس بندے نے کیا کیا ہے؟ سارے بولو کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے۔ تو گانے میں کیا ہوتا ہے؟ گانے میں باجے ہوتے ہیں، گانے میں ڈھول ہوتا ہے، گانے میں مزامیر ہوتے ہیں۔ اب جو اس سے لذت پائے اس نے کفر کیا، تو جو سارا دن گلیوں میں سڑکوں پہ 14 اگست کو شور کرتے رہے، وہ سارا دن کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایمان کو عام کر رہے ہیں۔ سنیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میری امت کے چہرے نہیں بدلے گا، اللہ تعالیٰ میری امت کو زمین میں نہیں دنسائے گا، اور اللہ تعالیٰ میری امت پر آگ سے پتھر نہیں برسائے گا۔ لیکن فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب زمین میں دنسائے بھی جائیں گے، جب چہرے بدلے بھی جائیں گے، جب آسمان سے پتھر بھی اتریں گے، یعنی کہ رات کو سوئیں گے تو صحیح انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن جائیں گے، رات کو صحیح اپنے گھروں میں آئیں گے اور صبح ان کے گھر اور ان کو منہدم کر دیا جائے گا۔ ایسے بھی ہوں گے اچھے خاصے مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے اور اللہ آسمان سے پتھر برسا کے ان کو مکمل طور پہ ملیا میٹ کر دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ یہ جامع ترمذی ابواب الفتن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 سعید ایچ ایم کمپنی کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 اس پہ یہ حدیث موجود ہے۔ فرما فی هذه الامہ خسف و مسخ و قذف، فرمایا اس امت میں بھی چہروں کو بدلنا آئے گا، اس امت میں بھی زمین میں دنسانا آئے گا، اس امت میں بھی اللہ پتھر برسائے گا۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ متی ذالک، ایک بندہ کھڑا ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا ظہرت القیعان والمعازف وشربت الخمور، فرمایا جب ڈھول دمال عام ہو جائے گی، گانے بجانے عام ہو جائیں گے، طبلے سرنگیاں عام ہو جائیں گی، جب لوگ مزامیر میں شیطان کے آلات میں کامل پڑ جائیں گے، فرمایا اور شراب عام پینا شروع ہو جائیں گے، ہر گلی میں شراب پی جائے گی، ہر محلے میں شراب پی جائے گی، ہر گھر میں شراب پی جائے گی۔ فرمایا جب گانے بجانے لوگوں کی لذت بن جائیں گے، جب گانا گانا اور گانا سننا یہ لوگوں کی تسکین بن جائے گی، اور قرآن سے دور ہو جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور بازار اور فحاشی کے اڈے وہاں رش ہو جائے گا، کعبے پہ پابندیاں لگ جائیں گی، شراب خانے کھلنے شروع ہو جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں اس وقت پھر اللہ سے ڈرنا کہ صبح صحیح انسان سو کے کہیں رات کو تمہیں خنزیر نہ بنا دیا جائے، اللہ سے ڈرنا کہیں تمہارے چہرے بندروں کی صورت میں تبدیل نہ کر دیا جائیں، اللہ سے ڈرنا کہیں تمہارے گھروں کو منہدم نہ کر دیا جائے، اللہ سے ڈرنا کہیں تمہارے اوپر بیٹھے بیٹھے آسمان سے پتھر نہ برسا دیے جائے۔ آج افسوس ہے امت کو پتہ ہی نہیں ہے، امت گانے میں مشغول ہے، منہ میں پیٹ بنانے میں مشغول ہے، دنگا فساد کرنے میں مشغول ہے، باجے بجانے میں مشغول ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تمہارا یہ نصاب، بولو تمہارا یہ نصاب، گانا تمہارا نصاب، فحاشی تمہارا نصاب، بے حیائی کے اڈے تمہارا نصاب، تمہارے یہ نصاب نہیں ہے، اور تمہارے لیے یہ تعلیم نہیں ہے۔ جتنا وقت تم نے گانے کو دینا ہے، اگر اس سے 10 گنا کم وقت اللہ کے قرآن کو دو، رب گھر بھی آباد کرے گا، زندگی بھی آباد فرما دے گا۔ قرآن کو وقت دو، تمہارا یہ نصاب نہیں۔ بلکہ میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ بندہ اگر اپنے نصاب کے مطابق زندگی گزارے تو سرکار کتنی پیاری بات اس کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ جامع الاحادیث کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 426 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرما ایما شاب نشأ علی عبادت اللہ حتی یموت، فرمایا بندہ جوان ہو، عمر بلوغت میں پہنچے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بندہ عمر بلوغت میں پہنچے، اور عمر بلوغت میں پہنچنے کے بعد شیطان اسے کہے کہ مزامیر کی طرف آ جا، شراب کی طرف آ جا، فحاشی کی طرف آ جا، جوے کی طرف آ جا، بے حیائی کی طرف آ جا، ماں بہنوں کی عزتوں کو اتارنے کی طرف آ جا،
اور وہ کہے خبیث دور ہو جا، تو میرا دشمن ہے، میں نے تیری ایک نہیں سننی، میں نے تو نماز پڑھنے جانا ہے، میں نے تو قرآن پڑھنا ہے، میں نے تو اپنے آقا پہ درود پڑھنا ہے، میں نے تو اللہ کے دربار میں سر مسجود ہونا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اس کیفیت پر جوان ہوتا ہے پھر جوانی میں بھی عبادت ہی کرتا ہے، حتیٰ یموتا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اسی کام پہ رہتا ہے، آتاہ اللہ اجر 99 صدیقہ، قیامت کے دن جتنا ثواب رب 99 صدیقوں کو عطا کرے گا، یعنی جتنا ثواب رب 99 صدیقین کو عطا کرے گا اتنا ثواب اللہ ایسے نوجوان کو عطا فرمائے گا 99 صدیقین کے برابر۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب دے گا جس نے اپنی جوانی نماز میں گزاری۔ بولو کس میں گزاری؟ جس نے اپنا بڑھاپا نماز میں گزارا، جس نے اپنی لذت قرآن میں سمجھی، جس نے اپنی خیر درود پاک میں سمجھی۔ اور تو اور رہا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اگر ایسا بندہ ہوا نا، ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الشاب المؤمن بقدری الراضی بکتابی القانع برزقی التارک لشہوتی من اجلی۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی قدرت پہ راضی ہو جائے، جو اللہ کرتا ہے اس پہ اللہ نے کچھ دیا شکوہ تب بھی نہیں ہے، اور اللہ نے کچھ نہیں دیا تو شکوہ تب بھی نہیں ہے۔ جو بندہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا پر، جو راضی ہو جائے اللہ کی کتاب پر، جو راضی ہو جائے اللہ کے رزق پر جو رب نے دیا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنی شہوات کو ترک کر دے، اپنی شہوات کو دل کو محظوظ کرنے کے لیے گانے بجانے، فحاشی عریانی، فسق و فجور، دنگے فساد کی مجلس سے ختم کر دے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا کہ میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ قال تعالی جل جلالہ، پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ انت اندی کبعض ملائکتی، اے بندے تیری کیفیت اب انسانوں جیسی نہیں ہے، تو اللہ کے دربار میں ایسا ہے جس طرح اللہ نے بعض فرشتوں کو مقام عطا فرمایا۔ اب بندہ اعلیٰ کب ہے اور بندہ نقصان میں کب ہے، سمجھ آگی کہ نہیں؟ جب فحاشی عریانی میں رہے گا تو نقصان میں ہے، جب دنگے فساد میں رہے گا تو نقصان میں ہے، جب گانے بجانے میں رہے گا تو نقصان میں ہے، جب شراب کی مجالس میں رہے گا تو نقصان میں ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں رہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آخر میں ہم اپنے وطن کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے میں ایک کلام پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخر پہ ہم اپنے وطن سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے، اور اپنے وطن کی محبت اپنے دلوں میں جو ہم رکھتے ہیں اس کا اظہار بھی کریں گے۔ لیکن میں چند دعائیہ کلمات جو ہے آج کے اس درس پاک میں اپنے وطن کی محبت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم رہیں نہ رہیں تو سلامت رہے۔ اپنے وطن کے لیے کیا کہنا؟ ہم رہیں نہ رہیں تو سلامت رہے، اے وطن تو چمکتا قیامت رہے، اے وطن تو چمکتا، تیری بنیاد کلمہ توحید ہے، تو اجالا ہے ظلمت کی تردید ہے۔ تیری بنیاد کلمہ توحید ہے، تو اجالا ہے ظلمت کی تردید ہے، تو اجالوں کی دائم علامت رہے، اے وطن تو چمکتا قیامت رہے، تو چمکتا، باب اسلام الفت کا محور ہے تو، باب اسلام الفت کا محور ہے تو، میری ایمانی غیرت کا زیور ہے تو، میری ایمانی غیرت کا زیور ہے تو، تو سدا تاجدار قیادت رہے، اے وطن تو چمکتا۔ آگے کتنی پیاری بات ہے، عاشق نے کتنے محبت سے پاکستان کے محب نے کلمے لکھے۔ تیرے ماتھے پہ کلمہ ہے اسلام کا، تیرے ماتھے پہ کلمہ ہے اسلام کا، تو سہارا ہے اسلامی اقوام کا، تو سہارا ہے اسلامی اقوام کا، تو محمد کی امت کی طاقت رہے،
صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کی امت کی طاقت رہے، اے وطن تو چمکتا۔ آگے کتنی پیاری بات کی، تیری سرحد پہ پہرا عبادت میری۔ جو ہمارے فوجی جوان اس کی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تیری سرحد پہ پہرا عبادت میری، تجھ پہ جاں وارنا ہے سعادت میری۔ اگر تیری خدمت میں تیری حفاظت کرتے جان چلی جائے تو یہ میرے لیے سعادت ہے۔ رب کی حاصل تجھے بس حفاظت رہے، رب کی حاصل تجھے بس حفاظت رہے، اے وطن تو چمکتا۔ اور آخری شعر کتنا پیارا ہے، اونچا پرچم تیرا لہراتا رہے۔ سارے بولو، اونچا پرچم تیرا لہراتا رہے، چاند تارا تیرا جگمگاتا رہے، چاند تارا تیرا جگمگاتا رہے، تجھ پہ ارشد خدا کی عنایت رہے، اے وطن تو سلامت قیامت رہے، اے وطن تو چمکتا قیامت رہے۔ اور میرے قائد قبلہ کنز العلماء نے کتنی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے، کون اب تسخیر کر سکتا ہے عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ پاکستان پاکستان، سارے بولیں پاکستان پاکستان، پاک فوج پاک فوج۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔